نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ خلق الخلائق فجعلنی من خیر الخلائق ثم خلق القبائل فجعلنی من خیر القبائل ثم خلق البیوت فجعلنی من خیر البیوت ثم خلق الانفس فجعلنی من خیر النفوس وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ میرے واجب الاحترام انتہائی قابل صد اعزاز و تکریم معزز علماء کرام، مشائخ عظام، طلباء کرام، شعراء کرام، قرآ حضرات، حاضرین و سامعین، بزرگان دین، امادین علاقہ، تاجران شہر اور میرے نوجوان ساتھیوں، آج جو مجھے موضوع دیا گیا ہے یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دوستو، حقیقت یہ ہے جتنے کہ علماء کرام تشریف فرما ہیں ان کے سامنے میرا بولنا بہت مشکل ہے، لیکن آج اس نظریے سے کھڑا ہوا ہوں کہ ان کا یہ سبق پڑھایا ہوا آج آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں۔ حاضرین و ناظرین، نہ شمع جلتی نہ پھول کھلتا، نہ شمع جلتی نہ پھول کھلتا، نہ دن نکلتا نہ رات ہوتی، آقا نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، وجود و کون و مکان نہ ہوتی۔ نہ شبنم کی پتی چمن میں نہاتی، نہ شبنم کی پتی چمن میں نہاتی، نہ آ کر گلوں کو صبا گدگداتی، دو عالم کی بستی بسی اس کے صدقے، دو عالم کی بستی بسی اس کے صدقے، گلوں کو تازگی ملی اس کے صدقے، ملی جس کو جنت ملی اس کے صدقے، نبی اس کے صدقے، ولی اس کے صدقے۔ یہ محفل ہے نعتیں سنانے کی محفل، یہ محفل ہے نعتیں سنانے کی محفل، یہ محفل ہے خوشیاں منانے کی محفل، یہ محفل ہے آقا کے آنے کی محفل، یہ محفل ہے قسمت جگانے کی محفل۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، بڑے ایمان افروز شعر ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خدا بھی خود قریب ہوتا ہے، ارے آپ کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی کچھ نصیب ہوتا ہے۔ نہ بارہ نہ ہوتی نہ کچھ بھی نہ ہوتا، نہ بارہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ حاضرین و ناظرین، میرے واجب الاحترام، تقریر سے پہلے دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب بھی میری زبان سے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی اسم گرامی جب نکلے تو سب نے مل کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ہے۔ دوسری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر میری تقریر کا کوئی حصہ، کوئی سٹیپ، کوئی جستجو، کوئی کام، کوئی بات، کوئی گفتگو، کوئی انداز کوئی اچھا لگے اور دل و دماغ کے دروازے پر دستک دے تو پھر کنڈی کھول کر سبحان اللہ کی ضرور کہہ دینا۔ حضرات محترم، آقا دو جہاں کا جو موضوع ہے، میلاد مصطفیٰ کا جو موضوع ہے،
کہ بڑا عریض و وریث بڑا وسیع موضوع ہے. اس کی مثال ایسے دے دیتا ہوں. اگر پوری کائنات مل جائے، پوری کائنات مل جائے، درختوں کو کلمے بنا لیا جائے، دریاؤں اور سمندروں کو سیاہی کے طور پر استعمال کیا جائے، پوری زمین کو تختی تصور کر لیا جائے، کائنات ختم ہو سکتی ہے لیکن میرے آقا کے اوصاف کا ایک وصف بھی پورا نہیں ہو سکتا. دوستو آج یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، عام مسلمانوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں. ہر کوئی شخص آتا ہے، حضور کا ذکر کر کے چلا جاتا ہے، حضور کا تذکرہ کر کے چلا جاتا ہے. کوئی مقرر، کوئی مدبر، کوئی خطیب، کوئی ادیب، کوئی شاعر، جو کوئی بھی آتا ہے، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پورا کر دیا. نہ ہر کوئی آتا ہے اپنی وسعت کے مطابق حضور کی ثناخوانی کرتا ہے، تاکہ اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کے مداحوں میں ہمارا نام آ جائے. دوستو آج میں بھی یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ بھی یہ بتانا چاہتے ہیں، میں سنانے کے لیے آیا ہوں، آپ سننے کے لیے آئے ہیں، اس لیے کہ آقا دو جہاں کے مداحوں میں ہمارا نام آ جائے. کس طریقے آئے، کس حال میں آئے، تو بتا دینا چاہتا ہوں کہ مثال دے کر مسئلے کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مصر کا بازار تھا، مصر کا بازار تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچا جا رہا تھا. اس قطار میں ایک بڑھیا بھی کھڑی تھی جس کے سر پر کپاس کی گٹھڑی تھی. کسی پوچھنے والے نے پوچھا اماں یہاں کیوں کھڑی ہے، کس لیے کھڑی ہے؟ تو اس عورت نے کہا بیٹا تو جانتا نہیں، میں تو یوسف علیہ السلام کو خریدنا چاہتی ہوں. تو اس نوجوان نے کہا اماں اپنے دماغ کا علاج کر، اس نے یوسف تو منبع ہے، حسینوں کا سردار ہے، تو اسے کپاس کی گٹھڑی کے بدلے میں تو اسے کیسے خرید سکتی ہے؟ تو اس عورت نے جا اپنے گھر کا کام کاج کر، کیوں وقت بیکار نہ کر. تو خدا کی قسم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس عورت نے کتنا ایمان افروز جواب دیا. اس نے کہا بیٹا جانتی میں بھی ہوں کہ میں یوسف کو خرید نہیں سکتی، لیکن صبح سے لے کر شام تک اس قطار میں کھڑی رہوں گی، یوسف ملے یا نہ ملے، لیکن قیامت کے دن یوسف علیہ السلام کے چاہنے والوں میں میرا نام تو آ جائے گا. وہ کہتے یوسف ملے یا نہ ملے، یہ کپاس کی گٹھڑی میں نے اوپر اٹھائی ہوئی ہے اس لیے کہ میں یوسف کے چاہنے والوں میں میرا نام تو آ جائے گا. دوستو بات ہماری بھی یہی ہے. خدا کی قسم آج آپ آئے ہیں، میں یہاں آیا ہوں، حضور کی تقریر پوری ہو یا نہ ہو، ذکر مصطفیٰ پورا ہو یا نہ ہو، لیکن قیامت کے دن مصطفیٰ کے چاہنے والوں میں ہمارا نام تو آ جائے گا. ناظرین حقیقت یہ ہے، اس انداز سے بیٹھیں، اس پیار سے بیٹھیں تو کچھ مل جائے گا. آج سے 650 سال عرب سال پہلے خدا کی قسم حضرت جب اللہ پاک نے اس کائنات کو بنایا، اس کائنات کو بنا کر اب اس کو آباد کرنا چاہا، تو رب کائنات نے فرمایا اے جبرائیل جاؤ میرے انبیاء کو دنیا میں بھیج دو. آدم علیہ السلام آ گئے. جب آدم علیہ السلام آئے بارگاہ ربوبیت میں عرض کیا مولا میری ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا آدم یہ زمین ٹیڑھی ہے، اس میں ہل چلا اور ہل چلا کر اس کو سیدھا کر، اس لیے کہ تیرے بعد محمد مصطفیٰ نے آنا ہے. آدم بھی گزر گئے، نوح علیہ السلام آئے. نوح علیہ السلام نے بارگاہ ربوبیت میں عرض کیا مولا میری ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا کہ پیارے نوح تیرے باپ آدم نے زمین پر ہل چلائے، اب تو جا کر طوفان نوح سے اس کو سیراب کر دے، اس لیے کہ تیرے بعد محمد مصطفیٰ نے آنا ہے. یہ ساری تیاریاں شروع ہو گئیں. ابراہیم علیہ السلام آ گئے. ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ ربوبیت میں عرض کیا مولا میں دنیا میں آ گیا ہوں، میری ڈیوٹی کیا ہے؟ تو رب کائنات فرماتی ہے اے پیارے ابراہیم تیرے باپ آدم نے اس زمین میں ہل چلائے ہیں، نوح علیہ السلام نے اس کو سیراب کیا ہے، اب تو اس آگ کو گلو گزار کر دے، اس لیے کہ تیرے بعد محمد مصطفیٰ نے آنا ہے. اور ابراہیم بھی گزر گئے. اسماعیل علیہ السلام آ گئے. عرض کیا مولا میری ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا پیارے اسماعیل تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ اپنی ایڑیوں کو زمین پر رگڑ کر اس سے پانی کا چشمہ جاری کر دے اور اس کو سیراب کر دے، اس لیے کہ تیرے بعد محمد مصطفیٰ نے آنا ہے. ارے اسماعیل بھی گزر گئے. موسیٰ
علیہ السلام آ گئے، فرمایا موسیٰ علیہ السلام تو دنیا میں چلا جا۔ موسیٰ دنیا میں آ گئے، پوچھا عرض کیا مولا میری ڈیوٹی کیا ہے؟ عرض کیا میری ڈیوٹی کیا ہے؟ تو رب کائنات فرماتی ہے اے موسیٰ تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ کوہ طور پر آ کر ہم کلامی کا شرف حاصل کر، فرعون والوں سے ٹکر لے، ان سے اللہ اور اس کے رسول کی طاقت کو بنوا، اس لیے کہ تیرے بعد محمد مصطفیٰ نے آنا ہے۔ ارے جب عیسیٰ علیہ السلام آئے بارگاہ ربوبیت میں عرض کیا مولا میری ڈیوٹی کیا ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا اے پیارے عیسیٰ اب تو دنیا میں آ گیا ہے، میرے حکم سے مردے کو زندہ کر، اس لیے کہ تیرے بعد محمد مصطفیٰ نے آنا ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر رسول آ گئے، ہر نبی آ گئے، ہر جب سارے رسول سارے پیغمبر آئے تو رب کائنات نے فرمایا اے میرے آخری رسول، اے میرے آخری پیغمبر اب تو بھی دنیا میں آ جا۔ جب وہ رسول دنیا میں آئے اور رسول کے آنے کے بعد ابو بکر صدیق اکبر بن گئے، عمر فاروق اعظم بن گئے، عثمان ذو النورین بن گئے، علی حیدر کرار بن گئے، امیر معاویہ کاتب قرآن بن گئے۔ ارے وہ رسول کے آنے کے بعد بلال تجھے عظمت ملی، ارے چلتا مدینے کی گلیوں میں ہے قدموں کی آواز جنت کے فرشتے سنتے ہیں۔ دوستو یہ حقیقت ہے۔ آج لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، آج لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ میلاد کہاں سے نکال لیا؟ آؤ میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں، سمجھا دینا چاہتا ہوں، خدا کی قسم پورا قرآن ہی مصطفیٰ کا میلاد ہے، پورا قرآن ہی مصطفیٰ کا میلاد ہے۔ آج ہمارے سنیوں میں یہ کمی ہے، میں یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، سنیوں لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں، سنیوں کے پاس ہے کیا؟ قصیدوں کے سوا ان کے پاس کیا ہے؟ مرثیوں کے پاس ان کے پاس کیا ہے؟ شعروں کے سوا ان کے پاس کیا ہے کہ خدا کا قرآن نہیں پڑھتے؟ ایمان سے کہتا ہوں جو سنی قرآن پڑھتا ہے وہ کوئی اور پڑھ سکتا ہی نہیں ہے۔ آؤ نبی کا میلاد قرآن سے سنو، نبی کی شان قرآن سے سنو، نبی کی عظمت قرآن سے سنو، نبی کی نبوت قرآن سے سنو، نبی کی حقیقت قرآن سے سنو، نبی کی معرفت قرآن سے سنو، نبی کا پیار قرآن سے سنو، نبی کی تابعداری قرآن سے سنو۔ جب قرآن سے سنو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ارے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں مصطفیٰ کی ہر بات جب قرآن سے پوچھو گے قرآن زبان حال سے کہہ دے گا۔ ہم حضور کے سسرال پوچھتے ہیں تو قرآن وہ بھی جواب دیتا ہے، حضور کے دامادوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو قرآن وہ بھی جواب دیتا ہے، حضور کی حقیقت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو قرآن وہ بھی جواب دیتا ہے۔ کتابوں کو چھوڑ دو، صحیفوں کو چھوڑ دو، ہر بات کو چھوڑ دو، خدا کا قرآن کھول کر دیکھو۔ جب خدا کا قرآن کھول کر دیکھو گے حقیقت سامنے آ جائے گی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام گئے، عرض کیا اے اماں ہمیں یہ تو بتا مصطفیٰ کا اخلاق کیا ہے، مصطفیٰ کا پیار کیا ہے؟ تو اما عائشہ صدیقہ میری اور آپ کی ماں، مومنوں کی ماں جواب دیتی ہے لوگوں مجھ سے کیا پوچھتے ہو، صحابہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ قرآن کی الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ارے پورا قرآن پڑھتا جا، محمد مصطفیٰ کی شان پڑھتا جا۔ دوستو یہ حقیقت ہے۔ آؤ مذاق کی بات نہیں کر رہا، قرآن پڑھ کر دیکھو، قرآن پر عمل کر کے دیکھو۔ جس چیز کے بارے میں آپ قرآن سے پوچھیں گے قرآن زبانی حال سے کہے گا۔ سنیو قرآن کو سینے سے لگا لو، قرآن پڑھا کرو، قرآن پر عمل کیا کرو، تمہاری زندگی بندگی بن جائے گی۔ آؤ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن سے ہر سوال کا جواب دیتے ہیں۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو نبی کا نام تو بتا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو نبی کا نام تو بتا، تو قرآن زبان حال سے کہتا ہے لوگوں مجھ سے میرے مصطفیٰ کا نام پوچھتے ہو، تو پھر قرآن بول پڑتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن نبی کا نام بتاتا ہے، ہم قرآن سے نبی کی شان پوچھتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو نبی کا اخلاق تو بتا، تو قرآن کہتا ہے وَإِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ صَبْرًا وَإِنَّكَ خَلَقَ كُلِّ شَيْءٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو مصطفیٰ کی رحمت تو بتا، تو قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہتا ہے۔ ہم قرآن سے نبی کا معراج پوچھتے ہیں تو قرآن زبان حال سے کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کہہ دیا۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو نبی کے اوصاف تو بتا، تو قرآن زبان حال سے کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا کہہ دیا۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو مصطفیٰ کی بے مثل بشریت تو بتا، تو قرآن کہتا
کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم کہہ دیا. ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو نبی کی نورانیت تو بتا, تو قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کہہ دیا. ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو مصطفیٰ کی دلیل تو بتا, تو قرآن کہتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم کہہ دیا. ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر تو بتا, تو قرآن کہتا ہے انا اعطینا کل کوثر. اے قرآن تو نبی کی نماز اور قربانی تو بتا, تو قرآن کہتا ہے فصلی ربی کا ونحر کہہ دیا. اے قرآن تو نبی کے دشمنوں کا انجام تو بتا, تو قرآن کہتا ہے ان شانیۃ هو الابتر کہہ دیا. ارے رات پڑ گئی تو قرآن کا رات سے کیا تعلق, مصطفیٰ کے رات سے کیا تعلق. ارے رات پڑ گئی قرآن وہاں بھی بول رہا قم اللیل الا قلیلا. ارے مصطفیٰ کے دن آ گئے تو قرآن وہاں کہتا ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا کہہ دیا. ارے قرآن سے مصطفیٰ کی چادر کے بارے پوچھا تو قرآن وہاں کہتا ہے یا ایھا المزمل کہہ دیا. ارے کمبل کے بارے پوچھا تو قرآن وہاں کہتا ہے یا ایھا المدثر کہہ دیا. محمد مصطفیٰ کی فتح و نصرت کے بارے پوچھتے ہیں تو قرآن وہاں بھی کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح کہہ دیا. ارے قرآن سے مصطفیٰ کے شہر کے بارے پوچھا تو قرآن وہاں بھی کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. محبوب مجھے تیرے شہر کی گلیوں کی قسم جہاں تجھے کل نکلتا ہے. سنو قرآن پڑھا کرو, قرآن سے نبی کی شان بیان کیا کرو, پھر کسی کو ضرورت نہیں ہوگی کوئی سوال کرے گا. آپ جس جس چیز کے بارے میں قرآن سے پوچھیں گے قرآن زبانی حال سے کہے گا. ایمان سے کہیے قرآن کا حضور کی ہجرت سے کیا تعلق, قرآن کا حضور کی ہجرت سے کیا تعلق. مصطفیٰ نے مکہ چھوڑا مدینے چلے گئے, قرآن وہاں بھی بول پڑتا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین کہہ دیا. حضور غار میں چلے گئے تو ایمان سے کہیے غار کا قرآن سے کیا تعلق ہے, تو قرآن وہاں بھی زبان سے کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہہ دیا. حضور نے کوئی کام کیا, ارے کام کا قرآن سے کیا تعلق, لیکن قرآن وہاں بھی کہتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس کہہ دیا. ارے آپ کا دو جہاں کی تابعداری آ گئی تو قرآن وہاں بھی کہتا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ کہہ دیا. ارے میرے آقا کی اطاعت کی باری آ گئی تو قرآن وہاں بھی کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کہہ دیا. ارے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بات آ گئی تو قرآن وہاں بھی بولتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون کہہ دیا. ارے حضور کی جس چیز کے بارے میں قرآن سے پوچھیں گے قرآن زبان حال سے بول پڑے گا. ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو مصطفیٰ کا چہرہ تو بتا, تو قرآن والضحیٰ کہتا ہے مصطفیٰ کی زلفیں تو بتا. قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا کہہ دیا. اے قرآن تو مصطفیٰ کی زبان مبارک تو بتا, تو قرآن کہتا ہے انما یسرناہ بلسانک کہہ دیا. اے قرآن حضور خاموش ہو گئے, آقا خاموش ہو گئے, ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن مصطفیٰ خاموش ہو گئے, اب تو کیا کہتا ہے, تو قرآن زبان حال سے کہتا ہے لا تحرک بہ لسانک کہہ دیا. ارے حضور نے آواز کی, اور جب آواز دی تو قرآن وہاں بھی کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہہ دیا. حضور نے گفتگو کی تو قرآن وہاں بھی کہتا ہے وما ینطق عن الہوا کہہ دیا. حضور نے دایاں ہاتھ اٹھایا تو قرآن وہاں بھی کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کہہ دیا. حضور نے بایاں ہاتھ اٹھایا تو قرآن وہاں بھی کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم کہہ دیا. حضور نے سینہ مبارک کھولا تو قرآن وہاں بھی کہتا ہے الم نشرح لک صدرک کہہ دیا. حضور نے پشت مبارک کو ننگا کیا تو قرآن وہاں بھی کہتا ہے الذی انقض ظہرک کہہ دیا. ارے آقا دو جہاں کے دل مبارک کا حال سامنے آیا تو قرآن وہاں بھی کہتا ہے نازل بہ الروح الامین علی قلبک کہہ دیا. ارے قرآن کو جہاں پوچھو گے کس جگہ پوچھو گے قرآن زبان حال سے کہے گا. قرآن سے ہم پوچھتے ہیں اے قرآن تو نبی کا سسر ابو بکر صدیق تو بتا, تو قرآن وہاں کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ کہہ دیا. ارے ابو بکر حضور کا ابو بکر کا جب نام آتا ہے تو قرآن وہاں بھی بول پڑتا ہے. جہاں جہاں قرآن کو پوچھو گے قرآن وہاں وہاں زبان حال سے کہے گا. سسر عمر فاروق کے بارے میں پوچھتے ہیں تو قرآن وہاں بھی کہتا ہے اشداء علی الکفار کہہ دیا. حضور کے دمادوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو قرآن وہاں بھی کہتا ہے دماد حضرت عثمان غنی کے بارے میں قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن وہاں بھی کہتا ہے رحماء بینہم کہہ دیا. ارے حضور کے دماد حضرت علی کے بارے میں پوچھتے ہیں تو قرآن وہاں بھی کہتا ہے تراہم رکعا سجدا کہہ دیا. ارے حضور کا سالہ میر معاویہ کے بارے میں قرآن پوچھتے ہیں تو قرآن وہاں بھی کہتا ہے بی ایدہم سفرۃ کرام
بن بارہ کہہ دیا. حضور بلال حضور کا غلام بلال حبشی کے بارے پوچھتے ہیں تو قرآن وہاں بھی کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا کہہ دیا. دوستو حضور کے 2,54,000 صحابہ کے بارے پوچھتے ہیں تو قرآن وہاں بھی کہتا ہے ذالک مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل. اور دوستو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں حضور کی صورت سے لے کر حضور کی سیرت تک, حضور کی ذات سے لے کر حضور کی صفات تک, حضور کی صفات سے لے کر حضور کے خاندان تک, حضور کے خاندان سے لے کر حضور کے دمادوں تک, حضور کے دمادوں سے لے کر حضور کی بیٹیوں تک, حضور کی بیٹیوں سے لے کر حضور کے سسرال تک, حضور کے سسرال سے لے کر محمد مصطفیٰ کی ذات تک, محمد مصطفیٰ کی ذات تک, خدا تک. ارے قرآن پڑھتا جا, محمد مصطفیٰ کی شان پڑھتا جا. یہ قرآن ہے دوستو. قرآن پڑھا کرو, قرآن پر عمل کیا کرو. جب تم حضور کا میلاد قرآن سے مناؤ گے, حضور کا ذکر قرآن سے کرو گے, پھر کسی کو جرت نہیں ہوگی وہ تمہیں میلاد کا سوال کرے, حضور کی شفاعت کا سوال کرے, حضور کے نور ہونے کا سوال کرے, کسی بات کا سوال کرے. کیونکہ اللہ پاک نے پورے قرآن کو مصطفیٰ کا تذکرہ بنا دیا ہے, پورے قرآن کو مصطفیٰ کا تذکرہ بنا دیا. صرف حضور ہی کا تذکرہ نہیں بنایا, جو حضور کے دامن سے لپٹ گیا اللہ پاک نے اس کا بھی تذکرہ کر دیا. اور حضور کی شان آج میلاد کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. کیا صحابہ نے میلاد منایا یا نہیں منایا؟ حضور فرما رہے تھے, بزرگ فرما رہے تھے, ہمارے قاری عبدالرؤوف صاحب فرما رہے تھے اولیاء کرام سے پوچھو. میں کہتا ہوں خدا کی قسم صحابہ سے پوچھو کیا صحابہ نے میلاد منایا یا نہیں منایا؟ اور بتا دینا چاہتا ہوں ابو بکر صدیق صحابہ کے سردار, ان سے پوچھتے ہیں کیا آپ نے آقا کا میلاد منایا نہیں منایا؟ ابو بکر صدیق بولتے ہیں زبان حال سے کہتے ہیں من انفقا درہمن علی قرات مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکانا رفیقی فی الجنہ. فرمایا جس نے نبی پاک کے میلاد پر 1 درہم خرچ کیا, 1 روپیہ خرچ کیا, وہ جنت میں ابو بکر صدیق کا, وہ جنت میں ابو بکر صدیق کا کے بعد ثابت ہو گئی. آج ہم حضور کے میلاد پر لاکھوں درہم خرچ کرتے ہیں, لاکھوں پاؤنڈ خرچ کرتے ہیں. یہ فضول خرچی نہیں, یہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت مبارکہ ہے, یہ ابو بکر کی سنت ہے. فرمایا ثابت یہ ہوا, ابو بکر نے مصطفیٰ کا میلاد منا کر ثابت کر دیا کہ میلاد ہے کیا, حضور کی شان, حضور کی شان کیا ہے, صحابہ کی محبت, صحابہ کی محبت کیا ہے, اولیاء کا پیار. خدا کی قسم جس نے اللہ کو راضی کرنا ہے, مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے, صحابہ کو راضی کرنا ہے, اولیاء کو راضی کرنا ہے, وہ محمد مصطفیٰ کا میلاد منا لے, سب کچھ راضی ہو جائے گا. اور عمر فاروق کے ماننے والوں عمر فاروق کی بارگاہ میں چلتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں میلاد کے متعلق؟ وہ فرماتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احیا الاسلام. فرمایا جس نے نبی پاک کے میلاد پر, نبی پاک کے میلاد کی تعظیم کی, احترام کیا, فقد احیا الاسلام, اس نے اسلام کو زندہ کر دیا, اس نے اسلام کو ثابت. یہ ہوا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ثابت یہ ہوا کہ اسلام میلاد ہے, اسلام میلاد ہے, اور میلاد اسلام ہے. جس نے میلاد منایا اس نے اسلام کو زندہ کر دیا, جس نے اسلام کو زندہ کر دیا اس نے محمد مصطفیٰ کے میلاد کو زندہ کر دیا. آؤ عثمانی غنی کی بارگاہ میں چلتے ہیں, وہ میلاد کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں من انفقا درہمن علی قرات مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکأنی شاہدہ غزوۃ بدر و حنین. فرمایا جس نے نبی پاک کے میلاد پر 1 درہم بھی خرچ کیا, اللہ پاک اس کو جنگ بدر اور جنگ حنین کا ثواب عطا کرے گا, جنگ بدر اور جنگ حنین کا ثواب عطا کرے گا. آج گنگور شریف کی مسجد نے, اس کی انتظامیہ نے, صوفی صاحب نے, عاشق رسول نے, صوفی زمان صاحب نے اس کے انتظام کیا. خدا کی قسم ہمارا ایمان ہے جو مصطفیٰ کا میلاد مناتا ہے, مصطفیٰ کے ذکر کو عام کرتا ہے, اللہ تعالیٰ قال حلت لکم شفاعتی, اس پر محمد مصطفیٰ کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے. آؤ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلتے ہیں. وہ میلاد کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں جس نے نبی پاک کے میلاد پر, جس نے نبی پاک کے میلاد کی تعظیم کی, احترام کیا, جب وہ دنیا سے جائے گا تو بے ایمان ہو کر نہیں جائے گا, بلکہ محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا جائے گا, حضور کا کلمہ پڑھتا جائے گا. دوستو ایمان
ایمان والو ایسی محفلوں میں آیا کرو, ایسی ذکر مصطفیٰ کو عام کیا کرو کہ یہ ذکر ہے جو ہماری زندگی کا بھی ساتھی ہے, ہماری موت کا بھی ساتھی ہے. آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنا کر بات ثابت کرنا چاہتا ہوں. ارے اللہ کا رسول کا جو ذکر ہے دنیا میں بھی کام آتا ہے, آخرت میں بھی کام آتا ہے. جب ساری دنیا چھوڑ جاتی ہے, ارے جب انسان دنیا سے جاتا ہے, اس کے عزیز و اقارب چھوڑ جاتے ہیں, اس کو مروں کی مٹی کے نیچے دفنا کر جب واپس آتے ہیں, دنیا سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے, دنیا سے واسطہ ٹوٹ جاتا ہے, دنیا سے ناتا ٹوٹ جاتا ہے. ارے اس وقت, اس مشکل کے وقت میں کون کام آتا ہے؟ ذکر مصطفیٰ کام آتا ہے. حضور قبر میں آتے ہیں, حضور جب قبر میں آتے ہیں اس کو فرشتے اٹھاتے ہیں, پوچھتے ہیں من ربوں کا, وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا. ماں دینوں کا, میں نہیں جانتا. اس ہستی کے متعلق تیرا کیا خیال ہے؟ حضور کی ذات جب قبر میں آتی ہے, وہ حضور کے بارے میں جب تیسرا سوال کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے لا ادرکنی, میں نہیں جانتا, میں نہیں پہچانتا. تو فرشتے اٹھتے ہیں, فرشتے اٹھتے ہیں اس کو عذاب دینے کے لیے, اس کو مارنے کے لیے. ارے میرے آقا, میرے اور آپ کے آقا جو پاس کھڑے ہوتے ہیں, فرشتوں کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے, فرشتوں کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں فرشتوں اسے کچھ نہ کہنا, فرشتوں اسے کچھ نہ کہنا. اگر اس نے محمد مصطفیٰ کو نہیں پہچانا تو محمد نے تو پہچان لیا ہے, تو مصطفیٰ نے تو پہچان لیا ہے. اس کو عذاب نہ دینا, اس کو تکلیف نہ دینا. اگرچہ گناہگار امتی ہے, بدکار امتی ہے, سیاہکار امتی ہے, لیکن دنیا میں میرا ذکر کرتا تھا, دنیا میں میرا میلاد کرتا تھا, میرے ذکر کو عام کرتا تھا. آج محمد کے ہوتے ہوئے, صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اس کو عذاب ہو جائے تو یہ محمد کو گوارا نہیں ہے. تو یہ ذکر مصطفیٰ قبر میں بھی کام آتا ہے, ذکر مصطفیٰ حشر میں بھی کام آئے گا, ذکر مصطفیٰ دنیا میں بھی کام آئے گا. تو اس ذکر کو بنایا کرو, اس ذکر کو عام کیا کرو, خدا بھی راضی ہو جائے گا, محمد مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا. دوستو حقیقت یہ ہے, اللہ کے رسول نے خوشی منائی, خدا نے بھی خوشی منائی. جب اللہ کے رسول کی ولادت کا وقت آیا تو رب کائنات نے جبرائیل سے فرمایا جبرائیل 3 جھنڈے لے جاؤ, 3 جھنڈے لے جاؤ. ایک خانہ کعبہ پر لگا دو, ایک بیت المقدس پر لگا دو, ایک میرے محبوب کے مکان پر لگا دو. یا اللہ کیوں؟ جبرائیل نے عرض کیا مولا یہ کیوں؟ فرمایا میرے رسول کے پیدا ہونے کا وقت آ گیا ہے. خدا اس کا مطلب ہے جھنڈے لگانا, جھنڈیاں لگانا, مسجدوں کو سجانا, یہ خدا کی سنت ہے. اللہ نے جھنڈے لگائے, حضور آئے, جھنڈے لگائے گئے, حضور گئے, جھنڈے لگائے گئے. میلاد کا معنی وہ آئے, بتانا چاہتا ہوں, میلاد کا معنی وہ آئے, معراج کا معنی وہ گئے. کہاں گئے؟ جہاں سے آئے تھے. کہاں سے آئے؟ من اللہ نور, جس حریم نور سے آئے تھے. تو یہاں ایک شاعر تڑپ اٹھا, چلے موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچے, اٹھے عیسیٰ تو چوتھے فلک تک پہنچے. نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو, چلے بیت الحرم سے اور خدا کے نور تک پہنچے. چلے بیت الحرم سے اور خدا کے نور تک پہنچے. میلاد بھی آ گیا, معراج بھی آ گیا. حضور آئے تب بھی جھنڈے, حضور دنیا سے گئے تب بھی جھنڈے. جو نہ ماننے اس کو پڑھیں گے, بول دو کوئی بات نہیں, جو نہ ماننے اس کو پڑھیں گے. ایمان سے کہتا ہوں, ڈنکے کی چوٹ سے کہتا ہوں, خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, قیامت کے دن خدا کا جھنڈا نہیں ہوگا, قیامت کے دن اللہ کا جھنڈا نہیں ہوگا, وحدانیت کا جھنڈا نہیں ہوگا. جھنڈا ایک ہی ہوگا, محمد مصطفیٰ کا جھنڈا ہوگا. رحمت کا جھنڈا مصطفیٰ کے ہاتھ میں, شفاعت کا جھنڈا مصطفیٰ کے ہاتھ میں. ارے ہم دنیا میں جھنڈے لگاتے ہیں, دنیا میں جھنڈیاں لگاتے ہیں, قیامت کے دن مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. ہمارا ایمان ہے. فرشتے ہم سے پوچھیں گے ارے کہاں جا رہے ہو؟ ہم کہیں گے کہ مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے جا رہے ہیں. وہ پوچھیں گے تم کو کس نے بھیجا؟ ہم کہیں گے ہمیں کسی نے نہیں بھیجا. دنیا میں جھنڈے لگاتے تھے, دنیا میں جھنڈیاں لگاتے تھے, آج مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے جا رہے ہیں. حضور کے جھنڈے کا دن قیامت میں صرف جھنڈا مصطفیٰ کا ہوگا. مصطفیٰ کے ماننے والوں شفاعت کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو گئے. حضور دنیا میں تشریف لائے, آنے کا وقت آیا کہ رات رو رہی تھی, کہ رات رو رہی تھی, دن رو رہا تھا. رات بھی رو رہی تھی, دن بھی رو رہا تھا. اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل پوچھو تو صحیح, اس دن سے پوچھو یہ کیا چاہتا ہے, اس رات سے پوچھو یہ کیا چاہتا ہے. اللہ پاک نے جبرائیل نے دن سے پوچھا تو دن رو کر عرض کرتا ہے مولا اپنے حبیب کو دن کو پیدا فرما تاکہ یہ بزرگی کی شرف مجھے بھی مل جائے. رات کو پوچھا
پوچھا. وہ عرض کرتی ہے باری تعالیٰ اپنے رسول کو رات کو پیدا فرما تاکہ یہ بزرگی شرف مجھے بھی مل جائے. اللہ نے رات کی دعا کو بھی قبول کیا, دن کی دعا کو بھی قبول کیا. ارے رات جا رہی تھی, دن آ رہا تھا. پاکستانی ٹائم کے مطابق 4:17 پر اللہ کے رسول کی ولادت ہو چکی ہے. اللہ کے رسول تارے گئے اڑیک دے تے پوپتی چڑیاں بولیاں درے یتیم آیا. کعبہ محکیا ٹیکیا تے بدھ ڈکے مکے وچ جدو نبی کریم آیا. چمے پیر منظور فرشتیاں نے ویکھن پوترے نو جدو ابراہیم آیا. ناظرین یہ حضور کی ولادت ہے, کسی عام آدمی کی ولادت نہیں. آقا تشریف لائے, اعلان ہو گئے. جبرائیل رو کر بارگاہ ربوبیت میں عرض کرتے ہیں مولا تیرے حبیب کے پیدا ہونے کا وقت آ گیا, آج اس کے پاس کوئی شخص نہیں ہے. تیرے حبیب کی والدہ تو تنہا ہے, اکیلی ہے. آج کوئی پوچھنے والا نہیں, بتانے والا نہیں, سننے والا نہیں. رب کائنات فرماتے ہیں جبرائیل پریشان کیوں ہوتا ہے, جاؤ قبر سے, ہیں جنت میں نام قبروں کے لیے جا رہا ہے, ہیں جنت میں نام قبروں کے لیے جا رہا ہے. فرمایا جاؤ حضرت حوا کو قبر سے لاؤ, حضرت مریم کو قبر سے لاؤ, حضرت آسیہ کو قبر سے لاؤ, حضرت آسیہ کو قبر سے لاؤ. یا اللہ کیوں؟ فرمایا یہ میرے محمد مصطفیٰ کی دائیاں بن کر جائیں. پہلے انبیاء کی بیویاں, پہلے انبیاء کی مائیں محمد مصطفیٰ کی دائیاں بن کر گئیں, تو مصطفیٰ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا, تو مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا. یہاں ایک نقطے کی بات عرض کر دینا چاہتا ہوں. وہ رسول جس نے اپنے آنے سے پہلے جو قبر والوں کو زندہ کر سکتا ہے, جو قبر والوں کو زندہ کر سکتا ہے, وہ محمد مصطفیٰ آپ کیسے مر سکتے ہیں, وہ رسول آپ کیسے مر سکتا ہے. تو دوستو یاد رکھو, جب آپ کی ولادت کا سعادت کا وقت آیا, حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے تھے, کعبے کا طواف کر رہے تھے. کیا دیکھتے ہیں کہ کعبہ محمد مصطفیٰ کے مکان کی طرف جھک گیا. عبد المطلب نے کعبے سے پوچھا اے کعبہ تجھے کیا ہوا, ساری دنیا تیرا طواف کرتی ہے, ساری دنیا تیرے ارد گرد گھومتی ہے, تجھے کیا ہوا. تو کعبے سے آواز آئی اے عبد المطلب تو نہیں جانتا آج میرا بھی کعبہ آ گیا ہے, تو نہیں جانتا ساری دنیا میرا طواف کرتی ہے, میں محمد مصطفیٰ کا طواف کرتا ہوں. ساری دنیا میرے ارد گرد گھومتی ہے, آج میں محمد مصطفیٰ کے ارد گرد گھوم رہا ہوں. ارے کعبہ بھی خوشیاں منا رہا ہے, کعبہ بھی خوشیاں منا رہا ہے. حضور آئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر سعادت ہو گئی. اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل میرا دل چاہتا ہے, میرا دل چاہتا ہے. خدا فرماتا ہے میں چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کی آمد پر کچھ تقسیم کروں, کچھ بانٹوں. آج ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے, ہم مٹھائی تقسیم کرتے ہیں, مولوی صاحب کو راضی کرتے ہیں, خوش کرتے ہیں. آج دوستو دیکھو جب اللہ کے رسول آئے تو خدا نے کیا کیا, جبرائیل سے فرمایا جبرائیل ہم اپنے مصطفیٰ کی خوشی پر بیٹے تقسیم کریں گے, ہم اپنے مصطفیٰ کی خوشی پر لڑکے تقسیم کریں گے, جاؤ میرے مصطفیٰ کی خوشی پر بچے تقسیم کر دو. جبرائیل نے بڑے نقطے کی بات عرض کر رہا ہوں, بڑی کام کی بات عرض کر رہا ہوں, ذرا توجہ کرنا. جبرائیل نے بارگاہ ربوبیت میں عرض کیا مولا تو نے تو کہہ دیا کہ جاؤ مصطفیٰ کی آمد پر میں نے سب کو بیٹے عطا کرنے ہیں. جن ماؤں کے پیٹ میں بچیاں ہیں, جن ماؤں کے پیٹ میں بچیاں ہیں ان کا کیا کیا جائے. فرمایا جبرائیل صدقہ میرے یار محمد مصطفیٰ کا ان ساری بچیوں کو بچے کر دے, ان ساری بچیوں کو بچے کر دے. یا اللہ اگر ساری بچیوں کو بچہ کر دوں گا تیرا قانون بدل جائے گا, تیرے قانون میں تبدیلی آ جائے گی, تیرا قانون چینج ہو جائے گا. فرمایا جبرائیل میرا قانون بدلتا ہے تو بدلے, لیکن مصطفیٰ کی رحمت میں, مصطفیٰ کی رحمت کی چادر کو داغ نہ لگے. اے اللہ یہ قانون کیوں بدل رہا ہے. فرمایا میں جانتا ہوں عرب کے لوگ ظالم ہیں, بچیاں پیدا ہوتی ہیں ان کو درگور زندہ درگور کر دیتے ہیں, مار دیتے ہیں. میرا رسول اس دنیا میں رحمت بن کر جا رہا ہے, میرا رسول اس دنیا میں رحمت بن کر جا رہا ہے. میں مصطفیٰ کی آمد پر بچیاں پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا. ارے اپنے تو اپنے بیگانے بھی مصطفیٰ کی خوشی منائیں گے, اپنے تو اپنے بیگانے بھی مصطفیٰ کی خوشی منائیں گے. جس سال اللہ کے رسول آئے, جس مہینے آئے, جس دن آئے, جس ہفتے آئے, اللہ پاک نے سب کو بیٹے عطا کیے. اللہ نے بولو سب کو بیٹے. حضور آ گئے, دنیا میں آئے. ابو طالب کو نہ ماننے والوں ابو طالب کا عقیدہ سن لو. ابو طالب حضور کچھ دنوں کے بعد مکے میں قحط پڑ گیا. جب مکے میں قحط پڑا حضرت کچھ لوگ ابو طالب کے پاس آئے, کہنے لگے ابو طالب دعا کرو,
اللہ بارش عطا کر دے، دعا کرو اللہ بارش عطا کر دے۔ ابو طالب کہنے لگے لوگوں ٹھہر جاؤ۔ ابو طالب اندر گئے، اندر سے ایک بچہ اٹھا کر لائے، اندر سے آج سے بھی ہوں ایک بچہ اٹھا کر لائے، بچہ لا کر باہر آ گئے، فرمایا لوگوں آؤ چلے، لوگ بھی آپ کے ساتھ ساتھ۔ ابو طالب کی گود میں بچہ معصوم، جب کہاں گئے؟ خانہ کعبہ پہنچے، بچے کی پشت مبارک کو کعبے کے ساتھ لگا کے عرض کیا مولا تجھے واسطہ محمد کا، تجھے واسطہ محمد کا بارش عطا کر دے۔ یہ کہنے کی دیر تھی بارش شروع ہو گئی، بارش شروع ہو گئی۔ اب ابو طالب حضور کے چاچا اپنے بچے سے محمد مصطفیٰ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں ارے بارے بھتیجے، لوگ تو بادلوں سے پانی مانگتے ہیں لیکن بادل تیرے چہرے سے پانی مانگ رہا ہے، تو حاضرین و ناظرین یہ حقیقت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی تو پوری نہیں ہو سکتی۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ارے حضور کو اٹھانے کے لیے کوئی بھی نہ آیا، حضور کو اٹھانے کے لیے کوئی بھی نہ آیا، میں گئی مصطفیٰ کو اٹھا کر گھر میں لے آئی، راستے میں حضور کے معجزات دیکھتی ہوئی آئی، جب معجزات دیکھتی ہوئی آئی گھر میں آتے ہی بچے کو لٹا کر اعلان کر دیا کہ اے میرے قبیلے کے تنگ دستوں آجو، حلیمہ تمہارے لیے دولت لے کر آئی۔ سارے غریب اکٹھے ہو کر حلیمہ کے دروازے پر چلے گئے، کہنے لگے حلیمہ بتا وہ دولت کہاں ہے، بتا وہ خزانہ کہاں ہے۔ تو حضرت حلیمہ کہتی ہے، سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرے پاس دولت نہیں، میرے پاس خدا کا خزانہ ہے، جو غریب میرے بچے کے قدموں کو بوسہ دے گا اللہ سب کو غنی کر دے گا۔ ارے جس غریب نے بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا اللہ پاک نے سب کو غنی کر دیا۔ تو حاضرین ناظرین یہ حضور کی شان ہے، ہر چیز یہ اللہ کے رسول سب کے رسول ہیں، انسانوں کے رسول نہیں، سب کے رسول ہیں، سارے خوشیاں منا رہے ہیں۔ اگر انسان خوشی مناتی ہے تو چڑیا پرندہ بھی اٹھ کر وہ بھی کہتا ہے کہ میرا رسول آ گیا، کبوتر کہتا ہے میرا رسول آ گیا، کائنات کہتی میرا رسول آ گیا۔ یہ اللہ کے رسول ایسے رسول ہیں جو کائنات کے بھی رسول ہیں، جمادات کے بھی رسول ہیں، ہر چیز کے رسول ہیں۔ تو پھر کہنا پڑ گیا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، نبی ہمارے۔ تو دوستو نہ شمع جلتی نہ پھول کھلتا، نہ دن نکلتا نہ رات ہوتی، آقا نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، وجود و کون و مکان نہ ہوتے۔ جب اپنے حسن کی محفل کو سجانے کا خیال آیا، جب اپنے حسن کی محفل کو سجانے کا خیال آیا، حریم ناز کے پردے اٹھانے کا خیال آیا، خدا کو نور جب اپنا دکھانے کا خیال آیا، محمد کملی والے کو بنانے کا خیال آیا۔ دوستو وقت ہو چکا ہے، انہی لفظوں پر اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہماری اس میلاد مصطفیٰ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔